نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ برکت کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا رضی اللہ عنہ، مولا علی فرماتے ہیں اے رسول کی امت، اگر تم سجدے میں جا کر دعائیں مانگو تمہاری دعائیں نہ قبول ہو رہی ہوں، اگر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہو تمہاری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تو ایک دفعہ حضور جانے جانا پر درود پڑھ کے دعا مانگ لینا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور ہم تو اہل سنت ہیں، ہماری پہچان درود پاک ہے۔ وہ ہماری تو کوئی مسجد کے باہر سے گزرے وہ کہتا ہے یہ ان کی مسجد ہے جو آذان سے پہلے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ ان کی مسجد ہے جن کے جنازے بھی درود و سلام کی گونج میں اٹھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ان کی مسجد ہے جس کے امام نے کہا تھا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو باواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسماں کے دوشالے پہ ٹانگے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اے علیم اب خدا سے یہ فریاد ہے، اس کو معلوم عیسیاں کی تعداد ہے۔ اے علیم اب خدا سے یہ فریاد ہے، اس کو معلوم عیسیاں کی تعداد ہے۔ میرے اعمال نامے کے صفحات پر جتنے دھبے ہیں اتنے درود آپ پر۔ عالی مرتبت معزز حاضرین و سامعین، حضرت علامہ مولانا احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا عمار شاکر صاحب، تحریک رسالت الرسول کے نائب امیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صوبان چشتی صاحب، دیگر معزز حاضرین و سامعین قبلہ میرے والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین کرام، وقت اپنے دامن میں بہت تنگ ہے۔ ہم نے جو وقت آپ کو بتایا ہے کوشش کریں گے کہ اسی وقت پر محفل کو ختم کریں۔ آپ توجہ فرمائیں گے، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا۔ ممبر پر آنے والا آج لوگوں کو حضور کا فرمان نہیں سنا رہا، فقط ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ ممبر پر آنے والا کسی کو رافضی بنا رہا ہے، کسی کو خارجی بنا رہا ہے۔ او علماء، سوال اتنا کرتا ہوں، یہ باتیں بعد کی تھیں، پہلے اتنا بتاؤ فجر کی صفحے کتنی تھی؟ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ثابت ہوا کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو ایک دفعہ اپنے گریبان میں حضرت جھانکے،
وہ دور تھا کہ کبھی ہمارے لوگوں کو اس بات کا شوق ہوتا تھا کہ ہم آج علماء کے پاس بیٹھ کر حضور جانے جانا کی زلفوں کی باتیں جا کر سنیں، ہم رسول کی وہ باتیں سنیں جو حضور کے لبھائے اقدس سے نکلی تھی۔ حضور کا ادب ہوتا تھا، صحابہ کرام مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتے تھے کہ نبی کریم کبھی اپنے مبارک چہرے سے صرف تھوک پھینک دیں، صرف تھوک پھینک دیں تو بخاری کے اندر آتا ہے صحابہ تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہرے پر ملتے تھے۔ تبھی لوگوں کو شوق تھا حضور کی باتیں سننے کا، لیکن وہ شوق آج مر گیا۔ آؤ میں بتاؤں کہ حضور کی حدیثیں سننے کا لوگوں کو کتنا شوق تھا۔ حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ، بقی بن مخلد کو معلوم ہوا کہ بغداد کے اندر کوئی احمد بن حنبل نام کے بزرگ ہیں جو قال قال رسول اللہ کا درس دیتے ہیں۔ بقی بن مخلد کو خبر ہوئی کہ بغداد کے اندر کوئی احمد بن حنبل نام کے بزرگ ہیں۔ یہ احمد بن حنبل وہ ہے جس نے وقت کے 3 حکمرانوں کے ساتھ خلق قرآن کے مسئلے پر ٹکر لے کر آپ فرماتے ہیں احمد بن حنبل کو وہ 80 کوڑے مارے گئے، اگر ہاتھی کو لگتے وہ بھی چیخ اٹھتا۔ آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے استقامت کیسے ملی، کہ جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے تو ایک قیدی میرے پاس آیا اور مجھے جھک کر کہتا ہے احمد بن حنبل تجھے مبارک ہو، میں نے ساری زندگی چوریاں کی ہیں، میں نے ساری زندگی شیطان کے نام پر مارے کھائی ہیں، او احمد بن حنبل مبارک ہو، آج تو رحمان کے نام پر مارے کھا۔ تو بقی بن مخلد کو پتہ چلا کہ بغداد کے اندر کوئی قال قال رسول اللہ کا درس دے رہا ہے۔ امام بقی بن مخلد نے سامان باندھا، کچھ راستہ سمندر کا تھا، وہ سمندر کا راستہ طے کیا اور باقی سارا راستہ امام بقی بن مخلد نے اپنے 2 پاؤں پر طے کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، حضرات قریب قریب تشریف لے آئیں، پیچھے کافی سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ تو حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ توجہ میری طرف رکھیں گے، آپ نے کچھ راستہ سمندر کا تھا وہ 2 پاؤں پر طے کیا ہے، وہ کشتی پر طے کیا، باقی سارا راستہ حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 پاؤں پر طے کیا۔ آپ کے چپل ٹوٹ گئے، پاؤں پتھر کے بن کر رہ گئے۔ حضرت امام بقی بن مخلد بغداد میں پہنچے تو بغداد میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، تو امام بقی بن مخلد پوچھتے ہیں کہ یہاں احمد بن حنبل کون ہے؟ بغداد میں داخل ہوئے، اتنا سفر طے کر کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ یہاں احمد بن حنبل کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کیوں ان کا پوچھ رہے ہیں، کیا کام ہے؟ بقی بن مخلد سارا واقعہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بقی آنے میں دیر کر دی، بقی آنے میں دیر کر دی، احمد بن حنبل کا حکومت کے ساتھ اختلاف ہوا، آپ کو آپ کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ امام بقی بن مخلد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یار حضور کی باتیں سننے کے لیے بڑے دور سے چلا تھا، میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہا بس مجھے احمد بن حنبل کے گھر کا راستہ بتا۔ تو اس نے کہا یوں کریں کہ احمد بن حنبل کے نائب اب بیٹھ کر درس حدیث اور قرآن دیتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائے، راستہ بتایا۔ جب پہنچے نا تو دیکھا ایک خوبصورت شخص بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کا درس دے رہے ہیں، تو طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا آپ نہیں جانتے، یہ یحییٰ بن معین بیٹھ کر حضور کا درس دے رہے ہیں۔ اب یہ یحییٰ بن معین کون بزرگ ہیں؟ آخری عمر میں جب آپ مکہ پاک گئے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کر کے جب مدینہ المنورہ آئے نا تو یحییٰ بن معین کا وصال مدینہ پاک کے اندر ہو گیا۔
علماء نے حکومت کو خط لکھا کہ یحییٰ بن معین کا وصال مدینہ میں ہوا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حکومت نے کہا آپ کیا پروٹوکول چاہتے ہیں؟ علماء نے کہا اب ہم چاہتے ہیں کہ جس چارپائی پر خود رسول اللہ کا جنازہ تھا اس چارپائی پر یحییٰ بن معین کا جنازہ ہو۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے امام یحییٰ بن معین کا جنازہ اس چارپائی پر اٹھا جس چارپائی پر خود رسول اللہ کا جسم اطہر تھا۔ کلاس ختم ہوئی، حضرت امام بقی بن مخلد یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئے، سارا ماجرا بتایا، بڑی دور سے آیا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین نے کہا جا اب تیرا خدا حافظ ہو۔ آپ نے امام احمد بن حنبل کے گھر کا راستہ بتایا، چھپتے چھپاتے بقی بن مخلد احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی، خوبصورت شخص باہر نکلے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ بقی بن مخلد نے صرف اتنا کہا نا میں بڑے دور سے حضور کی حدیثیں سننے کو آیا ہوں۔ احمد بن حنبل نے ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر کھینچ لیا، دروازہ بند کر دیا، کہا تجھے معلوم نہیں مجھے نظر بند کر دیا گیا؟ کہنے لگے حضرت معلوم ہے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو رسول کی زلفوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے حضور کی باتیں بتائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا بتا میں کس طرح تجھے سکھاؤں، مجھے اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ تو بقی بن مخلد کو خیال آیا کہ جب میں بغداد آیا تھا یہاں بہت سارے فقیر پھر رہے تھے، اے احمد بن حنبل میں فقیروں کا روپ دھاڑوں گا، منگتا بن کر آؤں گا، آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، لوگ سمجھیں گے کہ مانگنے آیا ہے، آپ باہر آ کر مجھے حضور کی حدیثیں بتا دینا، میں حدیثیں لکھ لوں گا۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے امام بقی بن مخلد ایک دن میں 300 مرتبہ احمد بن حنبل کے دروازے پر آتے، دروازے پر دستک دیتے، احمد بن حنبل باہر آ کر حضور کی ایک ایک حدیث بتاتے۔ حضرت امام بقی بن مخلد آگے کہیں جا کر اس حدیث کو لکھ لیتے۔ وقت گزرتا رہا، 10 ماہ تک حضرت امام بقی بن مخلد منگتے بن کر حضور کی حدیثیں سیکھتے رہے۔ پھر جب حکومت بدلی امام احمد بن حنبل کو گھر سے آزاد کر دیا گیا۔ اب احمد بن حنبل اپنی مسند پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کا درس دے رہے ہیں کہ سامنے سے بقی بن مخلد آتے ہیں، امام احمد بن حنبل مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ بقی بن مخلد کو بٹھاتے ہیں۔ ایک طالب علم نیچے سے کہتا ہے اور یہ بقی بن مخلد کو اپنے ساتھ کیوں بٹھا رہے؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں او خاموش ہو جا، یہ صرف بقی بن مخلد نہیں، اب یہ شیخ الاسلام بقی بن مخلد بن چکا ہے۔ تو وہ حضور کے نبی کریم کی باتیں سننے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود ہے، ہمیں حضور کی باتیں حاصل کرنے کا شوق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آخر پر تحریک رسالت رسول کے حوالے سے جو تحریک نے 1 سال کے اندر کام کیے ہیں اس حوالے سے مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پر اس وقت 1 سال کے اندر، اور الحمدللہ ہم یہ رب کا کرم سمجھتے، ہمارا کوئی کمال نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی جلدی کسی تحریک کو اللہ عزت نہیں دیتا جتنی جلدی ہمیں دی ہے۔ 1 سال کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ فالورز ہمارے سوشل میڈیا پر پورے ہو چکے ہیں۔ 1 سال کے اندر تحریک کی ابتدا ہوئی ہے 1 سال میں۔ اس کے علاوہ اس وقت راول پنڈی کے اندر 7 مقام پر مفت اپنی جیب سے خرچہ کر کر تحریک رسالت الرسول گلی گلی جا کر درس قرآن دے رہی ہے۔ راول پنڈی کے 7 مقام، چکوال کے 4 مقام پر، راول پنڈی کے 3 مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جا کر ہر ماہ میں خود جا کر درس قرآن دیتا ہوں۔ ہم چکوال کئی کالجز کے اندر جا کر درس قرآن دیا، لاہور کی کالجز کے اندر جا کر درس قرآن دیا، اور فخر سے کہتے ہیں لاہور جس کالج میں جا کر میں نے درس قرآن دیا تھا 2 دن پہلے اس کالج کے اندر ایکٹروں کو بلا کر اور جوان بچے اور بچیوں کو نچایا گیا تھا۔ 2 دن پہلے جہاں ناچا گیا تھا 2 دن بعد وہاں جا کر میں نے قال قال رسول اللہ کا درس دیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تحریک رسالت رسول کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ تمام حضرات بڑی دور سے تشریف لے آئے. دمیال سے جناب قاری وسیم صاحب پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا شامیر صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. دوران حاضری آپ احباب نے ملاحظہ فرمایا آج کی اس محفل پاک کے میزبان ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے اس ادارے کے خطیب حضرت صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی کے نور نظر لخت جگر حضرت علامہ صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب، راجہ امجد صاحب، علامہ جواد المصطفیٰ خرم صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ کالو چک شریف علامہ خلیفہ غلام رسول صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے. میں تمام احباب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. بلا تاخیر اب ہم حضرت علامہ صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب سے میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے، اپنے روحانی علمی سوزی اور انتہائی پروقار بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. آپ احباب محبت کے ساتھ اللہ رسول کا نام بلند فرمائیں.